اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عامر ضیاء صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے۔ عامر ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے سر، یہ جو پاور پالیٹکس ہے، تاثر یہ ہے کہ اب اپنے فائنل پاور پلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اگر فائنل پاور پلے ہے تو ظاہر ہے پاور پلے میں تو مار دھاڑ ہوتی ہے، تو کیا یہ توقع کی جائے کہ اب مزید یوز آف پاور ہوگا تمام فریقین کی جانب سے؟ جو اس پاور پالیٹکس کے فریقین ہیں وہ مزید یوز آف فورس کریں گے؟ صحیح کہ ہمارے ملک میں تو سیاست میں کلائمیکس ایک عرصے سے چل رہا ہے، کم از کم 2 سال ہو گئے، اور مسلسل ہماری جو سیاست ہے وہ کشیدگی کا، محاذ آرائی کا شکار ہے۔ اور کیونکہ محاذ آرائی کا شکار ہے تو اینٹی کلائمیکس آ کے نہیں دے رہا کہ جہاں پر جو ہے کہ آپ کے نرو ذرا سے سیٹل ہوں اور آپ کو یہ لگے کہ چیزیں جو ہے کسی ایک سمت میں جا کے سیٹل ہونے جا رہی ہیں، تو ایک مسلسل تناؤ ہے، کشیدگی ہے کہ جو جاری و ساری ہے۔ اب یاد کریں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خاتمے سے پہلے شروع ہوئی تھی، پھر اس کا ایک سائیکل بنا کہ جب ان کی حکومت ختم کی گئی، اس کے بعد سے پھر متواتر جو ہے ہم ایک ہی اس میں ہے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، اور وہ اب کیا ہوگا والا جو ایک سلسلہ ہے ہماری گفتگو میں، تجزیہ کار ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، سب کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ جی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ جی تو عامر ضیاء صاحب، یقیناً بلین ڈالر کویسچن یہی ہے کہ اب کیا ہوگا یا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ حالات کو دیکھ کر آپ کو کیا تاثر ملتا ہے کہ کیا ریاست اپنی پالیسی کو یا اسٹریٹجی کو ریوزٹ کر رہی ہے، یا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے حکمت عملی کا، جس کے بعد کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو محسوس ہو رہا ہے کہ جو بھی بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ حزب اختلاف ہو، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں۔ اور یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک طرف تاثر پی ٹی آئی یہ سمجھتی کہ ہم اگر جتنی مزاحمت کریں گے، جتنا زیادہ ہم جو ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس چوائسز بھی لمیٹڈ ہیں، تو یہی ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ 9 مئی کو بھولنے کے لیے، بھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ بنے۔ حکومت وقت جس میں نون لیگ خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصہ ہے کسی نہ کسی طرح سے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں دوبارہ سے رابطے بحال ہوتے ہیں تو ابھی جو ہماری ریلیونس ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، تو انہیں بھی سوٹ نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی میں اور اداروں کے درمیان جو محاذ آرائی ہے، کشیدگی ہے، وہ کم ہو۔ اصولی طور پہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جی بائی دا بک چلنا چاہیے۔ بائی دا بک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو آئین و قانون کہتا ہے اس کے حساب سے چلیں تو غالباً ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو قوت ہے، اور اس کو آپ کوئی بھی قوت کہہ لیں، سیاسی قوت ہے، ہماری حکومت کی قوت ہے، کہ وہ تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا سا نہیں، کافی حد تک جو ہے مینیپولیشن بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے الزام لگ رہا ہے کہ جی ریاستی جبر کا استعمال ہو رہا ہے، دوسری طرف سے الزام بھی لگ رہا ہے کہ جی غیر جمہوری رویے ہیں۔ سب تمام لوگ جو ہیں بالکل اس بات پہ ڈٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ اور لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب کیونکہ یہ ریوزٹ نہیں کر رہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو اس گڑھے کو گہرے سے گہرا کر رہے ہیں۔ اچھا ابھی دیکھیں، بہت گزشتہ وقت دو ضرورت روز ہے سے کہ کوئی سالہ عامر ضیاء زندگی صاحب، کا گزشتہ اعلان دو کرے۔ روز سے سینٹ اجلاس کے اندر جس طرح کی تقاریر دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہے، جوڈیشری کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے ٹریری بینچز پر بیٹھے ہوئے سینیٹرز کی طرف سے، اور اس سے تاثر یہ بھی ہے کہ جوڈیشری نے جو ایک کائنڈ آف ایک طبل جنگ بجایا ہوا ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیا ہوا ہے، پرٹیکولرلی اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، تو وہاں سے بہت ریزسٹنس آ رہی ہے مقتدر حلقوں کو، اور پھر ظاہر ہے ایک مخصوص جماعت کی طرف سے تو آئی رہی ہے، انہوں نے بھی ایک نیریٹو لیا ہوا ہے، تو یہ جوڈیشری اور ایک پرٹیکولر پارٹی یہ پریشر بڑھائے ہوئے ہیں یا یہ ریزسٹنس دے رہے ہیں، اور اس ریزسٹنس کا حل کیا ہے؟ کیا مزید دباؤ ہے، کاؤنٹر پریشر ہے، کاؤنٹر یوز آف پاور ہے؟ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم جوڈیشری کو کبھی حکومت کے ساتھ کلب کرتے ہیں اور کبھی ہم حزب اختلاف کے ساتھ کلب کرتے ہیں، یعنی کہ جوڑتے ہیں اصولی طور پہ۔ اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری، اور ہمارے ملک میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے، اور وہ جو فیصلے کرے گی وہ کسی کی پسند یا ناپسند پہ نہیں کرے گی بلکہ آئین و قانون کے مطابق کرے گی۔ اب ہوتا یہ کہ جس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، جس کے خلاف ریمارکس ہوتے ہیں، وہ متاثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ نالا ہوتی ہے، وہ الزام لگاتی ہے کہ جی باعث ہے جوڈیشری میں، اور جب جوڈیشری کا فیصلہ جو ہے حکومت وقت کے خلاف آتا ہے تو وہ، یا اداروں کے خلاف آتے ہیں تو وہ شاکی ہو جاتے ہیں۔ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو یاد کریں کہ پی ٹی آئی یہ کہا کرتی تھی، ایک طرف الزام لگتا تھا کہ جی پرو گورنمنٹ ہے، کہ جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آنا شروع ہوئے تو جوڈیشری کی بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کو اس طرح کے، میرے خیال میں سب سے بڑی ضرورت میڈیا کو بھی ہے، ہمارے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو خدا کے لیے متنازع نہ بنائیں۔
جتنا اتنا متنازع بنائیں گے تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. زور یہ ہونا چاہیے کہ جی جو بھی فیصلہ ہو قانون اور انصاف کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ وہ خلاف قانون بات کرے. یہ باقی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں جب کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، اور وہ ظلم و زیادتی حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کتنا ایک رعونت ہوتی ہے، تو لوگوں کے پاس آخری ریزورٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدلیہ کے پاس جائیں، اور عدلیہ جو ہے وہاں پہ ریلیف مل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس ریلیف کے بھی خلاف ہیں، آپ اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ وہاں سے ریلیف بھی نہیں ملنا نہیں چاہیے، تو پھر عامر ایک صاحب، قطع کویسچنبل کلامی کے لیے بات. معذرت، اس وقت ایک تاثر ہے نا، تاثر یہ ہے کہ جوڈیشری میں ایک پرٹیکولر پارٹی اور اس کے بانی کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، یا ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ کسی جگہ موجود ہے جو باعث تکلیف ہے حکومت کے لیے بھی اور مقتدر حلقوں کے لیے بھی. کیا یہ تاثر درست؟ میرے سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب پر، ان کے دیگر جو اولاد تھی، اسی طرح نواز شریف صاحب پر، نون لیگ کے اور بڑے رہنما، ان پہ بڑے بڑے بدعنوانی کے مقدمات تھے. وہ مقدمات چٹکی بجاتے میں ختم ہو گئے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جی جوڈیشری کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ تھا، یا ہماری اس عدلیہ کا ایک نے کاؤنٹر آئین و آرگومنٹ ہے نا قانون کہ کے نیب کی مطابق طرف سے، یا فیصلہ کیا؟ پروسیکیوشن اتنی ویک تھی، نیب نے خود آ کے کہا کہ ہم اس کیس کو آگے فالو اپ نہیں کرنا چاہتے، پرسو نہیں کریں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ کوئی نہ کوئی قانونی جواز ہوتا ہے نا کسی کو چھوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ حاکم بدین عدلیہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اور کسی کے خلاف اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں جو ریسنٹ اگر ایسا ہوتا، آج دیکھیں پی ٹی آئی کی قیادت کے کتنے لوگ جیل میں ہیں، اور مطلب ہے جہاں پہ ریلیف ملنا ہے ہمارے یہاں جو وہاں پہ الزام لگتا ہے کہ جی انویسٹیگیشن اچھی نہیں تھی، پروسیکیوشن اچھا نہیں تھا، اسی طرح جو ہے اس کا بینیفٹ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. اگر وہ بینیفٹ نون لیگ کو ہو رہا تھا تو اس پہ تو اعتراض نہیں ہو رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی تب بھی یہ الزام لگ رہا تھا بڑا، ایک میں سمجھتا ہوں پروپیگنڈے کے لحاظ سے نون لیگ میں ایک بڑی خاصیت ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف محاذ بنا لیتی ہے. اور یہ آج کا رویہ نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے تو چڑھائی بھی کی تھی، تاریخ کا حصہ ہے کہ جی سپریم کورٹ پہ اگر کسی کو حملے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو وہ جو ہے نون لیگ تھی. تو اب اگر یہ رویے ہوں گے، میرے خیال میں آج کو دھیما کرنے کی ضرورت ہے. آج کو دھیما اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ بائی دا بک چلیں، تاکہ عدلیہ کو بھی اور اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، انہیں بھی متنازع نہیں بنانا، فوج کو نہیں بنانا، آئی ایس آئی کو نہیں بنانا. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ٹھیک پڑے گا. ہے، اب یہاں پر ٹو تو رانگس کے نیور میک رائٹ نا سر، مطلب جس کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالات فیور کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتا ہے. جہاں پر اس کی مخالفت میں جاتے ہیں وہاں پر تنقید ہونے لگتی ہے، irrespective of the fact کہ ادارہ کون سا ہے. میرا سر پرٹیکولر سوال یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا چودھری پرویز الہی کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی، اور ضمانت پر وہ رہا ہو گئے. اس کے بعد اب یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور بڑی شخصیت پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی رہا ہو جائے، جس کے بعد ایک اور کانسپریسی تھیوری بھی اس وقت ہے، اور وہ -1 سے متعلق ہے کہ کیا کوئی -1 ہو رہا ہے، یہ ایک گیم پلان کا حصہ ہے، یا واقعی یہ پریشر الٹیمیٹلی کنسرن کوارٹرز کے اوپر عدلیہ کی طرف سے یہ ضمانتیں دے کر بڑھایا جا رہا ہے. کسی کی ضمانت جو ہے نا ہمارے آئین و قانون میں حق حاصل ہے نا. ایک ڈکیت کو بھی مل جاتی ہے، ایک مطلب ہے حتیٰ کہ اگر وہ بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جرائم ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وائلنٹ کرائم ہوتے ہیں، اس میں ضمانت مل جاتی ہے آپ کو. تو پھر یہاں پہ تو کچھ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، گھڑی چوری کا مقدمہ ہے اور فلاں مقدمہ ہے، تو یہ اس میں ضمانت کا بالکل امکان ہے. یا مطلب ہے جیسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رد کیا کیس، وہ جو ان کی ایک مبینہ صاحبزادی کا کیس تھا عمران خان کے، یہ وہ کیسز ہیں کہ خود مطلب ہے کہ ٹریویل کیسز جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ اس بنیاد پہ بنے تھے. تو اگر یہاں پہ لوگ نکل آتے ہیں تو وہ آئین و قانون کے مطابق ہوں گے، اس میں ہمیں اتنی قیاس آرائی کی ضرورت نہیں ہے. اور کہ ماضی میں ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حزب اختلاف کے لوگ پکڑے گئے، وہ کچھ برس جیل میں رہے، اس کے بعد نکل آئے، 6 مہینے کوئی رہا، کوئی سال رہا، کوئی 2 سال رہا، کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی نوعیت کے کیسز بنائے جاتے ہیں. اور اس کا شکار زرداری صاحب بھی ہوئے، اس کے شکار نواز شریف صاحب بھی ہوئے، اور آج کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کے رہنما ہیں. تو اگر یہ ہوتا ہے، اچھا اس میں -1 میں نہیں کہہ سکتا کہ -1 ہوگا، مائنس کیا ہوگا. اصل بات یہ کہ پاکستان میں جو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ آپ جو ہے ان مسئلوں کو حل کیسے کرتے ہیں. اگر -1 کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کنٹرڈکشن دور ہو جائیں گے، ہمارے معاشی حالات دور ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اور پاکستان اس معیشت کے جو معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکل جائے گا، یہ حکومت جو ہے مقبول ہو جائے گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بہت ٹھیک، زیادہ اچھا ڈسکنٹینٹ ہے لاسٹلی اور پوری حکمران شرافیہ جی کی جی طرف جی سے.
आमिर ज़िया साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये रऊफ हसन साहब के साथ गुज़श्ता रोज़ जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर आज एक प्रेशर था, उमर अयूब साहब भी आए, आज़म सवाती भी, खुद रऊफ हसन साहब ने बात की. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड. अगर तो किसी ने पॉलिटिकल इंटेंशन के तहत ऐसा किया है जैसा कि इल्ज़ाम लग रहा है, तो भी प्रॉब होना चाहिए. अब कोई नामालूम अफराद थे, कहाँ से आए, तहकीकात होनी चाहिए, मुकदमे का इंदराज, बिल्कुल फेयर अंदाज में इंक्वायरी आगे बढ़नी चाहिए. How do you see this कि this isn't happening for the first time, political entities के साथ इस तरह का, personalities के साथ ही होना और शहर इक़्तिदार के अंदर होना, और उसके बाद मुकदमे का इंदराज, FIR और ये वो. How do you see this matter? मैं बिल्कुल एक तो आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि गैर जानिबदार, बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए. बड़ा काबिल मुज़म्मत किस्म का ये वाक़या हुआ है, और किसी भी सियासतदान या किसी भी शख्सियत के साथ हो, शहरी के साथ हो, काबिल मुज़म्मत है. इस्लामाबाद को हम समझते आए हैं, मैं खुद रहा हूँ कई बरस वहाँ पर, कि बड़ा महफूज शहर है. अगर वहां पर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हुकूमत की लम्हाए फिक्रिया है कि एक तरफ आप कहते हैं कि FDI है यहाँ पर, लेकिन आप पैगाम ये जा रहा है पाकिस्तान से कि यहाँ तो कोई महफूज नहीं है. यहाँ पे अगर कराची में स्ट्रीट क्राइम हो रहे तो इस्लामाबाद में इस तरह के हमले हो रहे हैं, तुम क्या दुनिया को पैगाम दे रहे? कोई मामूली बात नहीं हुई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए. और जाहिर है कि अगर रऊफ हसन साहब से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, उनकी ख्यालात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आप किसी भी सियासी शख्सियत के साथ अगर लोगों को शुबा बिल्कुल एक जायज है कि जी जब आपके आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं तो फिर आप तशद्दुद पे उतर आते हैं. जिम्मेदारी हुकूमत की है कि जी आप इंश्योर करें पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, यहाँ पे शहरी महफूज हो, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है. इस्लामाबाद में महफूज नहीं है, कराची में महफूज. आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, हमारे साथ मौजूद थे. अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब से कुछ देर बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट की जा रही है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक मामलात का जायज़ा लेने की कोशिश